الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ مقلدین کس مسائل کے اندر تقلید کرتے ہیں اور کن کے اندر نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ ان مسائل کے اندر تقلید جائز ہے اور ان کے اندر ناجائز ہے۔ ان مسائل کے اندر تو یہ تقسیم انہوں نے خود کی ہے، قرآن اور حدیث کے اندر ایسی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے کہ آپ ان مسائل میں تقلید کر سکتے ہیں اور ان کے اندر نہیں کر سکتے، بلکہ تقلید تو کرنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چیک کرتے ہیں کہ ان مسائل کے اندر یہ تقلید کرتے ہیں۔ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں، کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید کسی کی جائز نہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ توحید و رسالت وغیرہ تم نے کیسے مانی، تو یہ نہ کہا جائے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے فرمانے سے یا فقہ اکبر سے، بلکہ دلائل توحید و رسالت سے، کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ اب حنفیوں کے نزدیک بھی عقائد کے اندر تقلید جائز نہیں، مطلب یہ ہوا کہ عقائد میں غیر مقلد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ عقائد سب سے پہلے تو عقائد ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ان کی تقلید جائز نہیں۔ شرعی احکام میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی احکام صراحتاً اگر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر بھی یہ تقلید نہیں کرتے۔ آگے چیک کریں۔ 5 نمازی نماز کی رکعتیں، 30 روزے میں کھانا پینا حرام ہونا، یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص سے صراحتاً ہے، اس لیے یہ نہ کہا جائے گا کہ نمازیں 5 اس لیے ہیں یا روزے 1 ماہ کے اس لیے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے یا امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، بلکہ اس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے جائیں گے۔ اب بات یہ ہوئی، مقلدین نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ان مسائل کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے انہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے جائیں گے۔ اب تک تو یہ بات تھی کہ مقلد قرآن اور حدیث کی دلائل شرعیہ کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، اب یہ قرآن اور حدیث کے دلائل دیں گے۔ بھئی یہ کہتے ہیں تقلید ہے ہی ان پڑھ کے لیے، لا تعلمون کے لیے، تو وہ قرآن اور حدیث سے کیسے یہ مسائل نکالے گا؟ جو عقائد کے مسائل خود نکال سکتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر سے، تو وہ دوسرے مسائل، فروعی مسائل کیوں نہیں نکال سکتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ عقائد کے تو اتنے سخت مسائل ہیں کہ ان کے اندر چھوٹی سی بھی اگر غلطی ہو جائے اس سے، تو تقریباً عقیدے کا مسئلہ ہے، ادھر کا مسئلہ ادھر ہو سکتا ہے، لیکن مسائل میں اگر غلطی ہو جائے تو میرے خیال سے اتنا فرق تو نہیں پڑتا جتنا عقائد کے اندر پڑتا ہے۔ تو ایک ان پڑھ آدمی، لا تعلمون شخص جس کو کوئی علم نہیں، وہ عقائد قرآن اور حدیث سے کیسے نکالے گا؟ یہ ذرا آپ بتائیں۔ جس لحاظ سے آپ عقائد میں غیر مقلد ہیں اور آپ کے عقائد پھر بھی درست ہیں، عقائد میں تقلید نہ کرنے سے اگر عقائد درست رہتے ہیں تو مسائل میں بھی تقلید نہ کرنے سے مسائل نہیں بگڑیں گے یقیناً۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جو مسائل قرآن اور حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد اور استنباط کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے۔ اب کوئی چیز خود پر واجب کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کو خود اپنے اوپر واجب کر لے سوائے نظر کے، تو کوئی یا کسی اور کے اوپر واجب کرنا، آخر اس چیز کی دلیل ہونی چاہیے ان کے پاس۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری، فرض، کیونکہ اہل حدیث کے نزدیک واجب اور فرض کی اتنی فرق نہیں محسوس کیا جاتا، لیکن حنفیوں کے نزدیک تھوڑا بہت کیا جاتا ہے، لیکن واجب بھی آخر فرض سے ملتا جلتا ہی ہے یا اس سے کم حنفیوں کے ہاں تسلیم کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے کم سے کم قرآن اور حدیث سے تو دلیل ہونی چاہیے کہ بھئی عقائد میں آپ تقلید نہیں کر سکتے، اور جو قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے اجتہاد کر کے مسائل نکالے جائیں، اس کے اندر کسی مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ مسائل کی جو ہم نے تقسیم کر دی اور بتایا کہ کون سے مسائل تقلیدیاں ہیں اور کون سے نہیں، اس کا بہت لحاظ
رہے۔ بعض موقع پر غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ مقلد کو حق نہیں ہوتا کہ دلائل سے مسائل نکالے، پھر لوگ نماز روزے کے لیے قرآن آیتیں یا احادیث کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی اس امر میں آ گیا کہ روزہ نماز کی فرضیت تقلیدی مسائل سے نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام خبر وغیرہ میں تقلید نہ ہوگی، جیسا کہ مسئلہ کفر، یزید وغیرہ۔ نیز قیاسی مسائل میں فقہا کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوتے ہیں، تو بلا نظر فی دلیل کے یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے۔ اب تقلید کی تعریف ہی چینج کر دی انہوں نے۔ اگر ہم تقلید کی تعریف کرتے تب تو یہ اعتراض بنتا ان کا۔ تقلید کی تعریف بھی انہوں نے خود کی۔ وہ تعریف کیا کی کہ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے قول امام دلیل ہے اور دلائل شرعیہ کی طرف نظر نہیں کرتے۔ اب آگے خود ہی اس کی تعریف چینج کر دی کہ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حل نہیں کرتے، مسائل نکالتے نہیں۔ بھئی نکالتے نہیں تو امام کے قول کو تو دلیل سے مان رہے ہو، دلیل شرعی دیکھ کر مان رہے ہو نا، دیکھو بھی نہ پھر تو مقلد ہوئے نا، جاہل ہوئے۔ مقلد آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے دلیل کی طرف نظر بھی نہ کرنا۔ اگر آپ دلیل کی طرف نظر کر کے مسئلے پر عمل کر رہے ہیں تو پھر تو آپ مقلد نہ ہوئے۔ آپ کو دلیل کی طرف نظر کرنے کی ضرورت کیا ہے، تائید کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کے لیے دلیلی قول امام ہے، جب ایک چیز آپ پہ فرض کر دی گئی ہے، واجب کر دی گئی ہے کہ بھئی آپ نے امام صاحب کے قول و فعل پر عمل کرنا ہے اور دلیل کی طرف نظر بھی نہیں کرنی، تو ایک چیز آپ پر واجب ہے کہ آپ نے دلیل کی طرف نظر بھی نہیں کرنی، تو تائید کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ایک چیز آپ پر واجب ہو گئی تو اس کی تائید کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں، آپ تو بس خاموشی سے قول امام پر عمل کریں، بس لوگوں کو بتائیں، قرآن و حدیث پیش بھی نہ کریں۔ تو مجھے پتا ہے یہ قرآن اور حدیث کے دلائل اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ان کی عوام کبھی ابو حنیفہ کے قول پر نہیں چلنے والی، نہ ان کی عوام ابو حنیفہ کے قول پر اعتماد کرتی ہے، نہ یقین کرتی ہے، نہ ہی ان کی عوام مقلد حنفی ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی شخص ان کی عوام سے جا کر پوچھے، مسلک پوچھے، تو وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ کسی کو حنفی مقلد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حنفی مقلد ہیں۔ ان کی تقریباً 90% عوام کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تقلید ہوتی کیا بلا ہے، تو اس کا مطلب وہ غیر مقلد ہیں۔ جا کے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری عوام مقلد ہے ابو حنیفہ کی، تو آئیں ہمارے ساتھ، ہم ان کے عوام سے انٹرویو لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ تو یقیناً ان کی عوام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید بالکل ہی نہیں کر رہی، اور ان کو چاہیے کہ عوام کو قول امام پر لے آئیں، نہ امام صاحب کے قول و فعل کی دعوت دیں۔ ان کی خود عوام اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قول و فعل پر عمل کیا جائے، اس لیے یہ قرآن اور حدیث سے انہیں راضی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی عوام قول امام پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔